اصول حدیث کے حوالے سے محدثین کرام نے جتنے بھی قوانین اور اصول وضع کیے ہیں وہ قرآن و سنت سے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ بعض محدثین دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں کہ حدیث کو خبر کہہ لیں یا خبر کو حدیث کہہ لیں، لیکن عام مروج جو ہے، جو زیادہ استعمال ہوتا ہے کتب حدیث میں، وہ فرق ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے وہ حدیث کہلائے گی، اور جس بات کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے گی تو اس کو ہم خبر کہیں گے۔ سند کا اصل لغوی معنی ہوتا ہے جس پر ہم سہارا لیتے ہیں، جیسے اگر آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اسند الی الجدار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ابتدائی طور پر جو بات جاننے کی ہے وہ یہ کہ اصول حدیث کے حوالے سے محدثین کرام نے جتنے بھی قوانین اور اصول وضع کیے ہیں وہ قرآن و سنت سے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ یہ اصول اور قواعد اپنی طرف سے نہیں گھڑے گئے، قرآن کریم اور احادیث کی روایات سے، حدیث سے استنباط کر کے محدثین کرام نے یہ اصول حدیث وضع فرمائے۔ یہ اصول حدیث کا جو علم ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے بارے میں، اس میں کس موضوع، کس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ کچھ اصول اور قوانین کا ایسا مجموعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول کی احادیث کو، آپ کے افعال کو، آپ کی تقریرات کو پہچانتے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے۔ اور اس علم کا موضوع کیا ہے؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعالہ و تقاریرہ، کہ اللہ کے رسول کے احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، اور آپ کی زندگی سے متعلق جتنی بھی اشیاء ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی صفات کے حوالے سے اور آپ کی شکل و صورت کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں، اس موضوع میں ہم ان کو تحقیق کرتے ہیں کہ کون سی بات جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے اور کون سی بات ثابت نہیں ہے۔ اور اس علم کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم غلطی سے محفوظ رہتے ہیں۔ کسی حدیث کے پر حکم لگانے سے کے حوالے سے ہم غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں اگر ہم محدثین کرام کے رحمہم اللہ تعالی اجمعین کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کی روشنی میں حدیث کی تحقیق کریں، فعلی روایات کی اور قولی روایات کی یا تقریری روایات کی، تو ہم غلطی سے اور خطا سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسری بات جو بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے، چند ابتدائی اصطلاحات ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں۔ اگرچہ ہر چیز کے حوالے سے ایک سے زیادہ اقوال ہوتے ہیں حدیث کی تعریف میں، اور خبر کس کو کہتے ہیں اور اثر کس کو کہتے ہیں، لیکن جو راجح اور جو زیادہ مروج ہے اور جو زیادہ رائج ہے کتب حدیث میں اور محدثین کے درمیان، وہ ہم اس گفتگو میں بیان کریں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا فعل یا بات یا تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو کہ آپ نے یوں فرمایا ہے اور آپ نے یوں کیا تھا اور آپ نے فلاں کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یا آپ کی صفات، آپ کی اخلاقیات ایسی تھی، آپ کا مسکرانا ایسا تھا، آپ کی چال ڈھال ایسی تھی، آپ کی شکل صورت ایسی تھی، آپ کی ناک ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، تو اس حوالے سے جس بھی بات کی یا فعل کی یا تقریر کی یا صفات کی نسبت کی جائے اللہ کے رسول کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ خبر کا ہے۔ عمومی طور پر
ہم فرق کرتے ہیں حدیث اور خبر کے درمیان، اور بعض محدثین کرام جو ہے وہ خبر اور حدیث کو خبر بھی کہہ لیتے ہیں۔ اس طرح کا استعمال آپ کو ملے گا صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں، اور بھی بعض کتب حدیث میں، جہاں مصنفین نے یا محدثین نے لفظ خبر جو بولا ہے حدیث رسول پر، لیکن عمومی طور پر پہچان کے لیے جب ہم لفظ حدیث بولیں گے تو عام آدمی سننے والا جب فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، یا یہ عمل اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی تقریر ہے، یا آپ کی صفات میں سے ہے، یا آپ کی اخلاقیات میں سے۔ اور جیسے خبر کا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر جو اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ، تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص اخباری ہے، اور اخباری جو ہوتا ہے اس کا جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، خبر دینے والا ہوتا ہے، ہم اس کو مورخ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر راجع یہی فرق موجود ہے حدیث میں اور خبر میں، وگرنہ بعض محدثین دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں کہ حدیث کو خبر کہہ لیں یا خبر کو حدیث کہہ لیں، لیکن عام مروج جو ہے، جو زیادہ استعمال ہوتا ہے کتب حدیث میں، وہ فرق ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے وہ حدیث کہلائے گی، اور جس بات کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے گی تو اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اور اخباری اس کو کہا جاتا ہے، جس طرح حدیث کے بیان کرنے والے کو محدث کہتے ہیں، اسی طرح خبر دینے والے کو ہم اخباری کہتے ہیں یا مورخ کہتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے اثر کا۔ عام طور پر بعض حدیث کی کتابوں میں لفظ اثر بھی حدیث پر ہی بولا جاتا ہے۔ بعض محدثین حدیث اور اثر کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن عام مروجہ جو رائج العمل ہے اور جو زیادہ معروف ہے وہ یہ ہے کہ اثر اگر جس کی نسبت ہو بات کی یا فعل کی، تقریر کی، صحابی کی طرف یا تابعی کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں اثر، یا تبع تابعی کی طرف یا نیچے تک۔ تو اسی وجہ سے وہ کتابیں جن میں آثار صحابہ، اقوال صحابہ، اعمال صحابہ، جن کا ذکر ہم زیادہ ملتا ہے جن کتابوں میں، ہم ان کو آثار کی کتابیں کہتے ہیں۔ اب جیسے مصنف ابن شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، اور بھی کتابیں ہیں ایسی جن میں کثرت جو ہے وہ آثار کی ہے، یعنی مرفوع روایات کی یا حدیث کی کم ہے، لیکن آثار کی کثرت زیادہ ہے، یعنی اس میں آپ کو صحابہ کے اقوال ملیں گے، تابعین کے ملیں گے، تبع تابعین کے ملیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اثر۔ اگلی بات جو سمجھنے کی ہے بنیادی طور پر کہ عام طور ہم سنتے رہتے ہیں اس کی سند کون سی ہے، تو سند دراصل وہ راویوں کا ایک تسلسل زنجیر جو ہوتی ہے راویوں کی، حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں، اس کو ہم کہتے ہیں سند۔ آگے پھر جا کر جب صحابی کا نام آئے گا اور پھر صحابی جب اللہ کے رسول کی بات نقل کرے گا، تو یہ جو سلسلہ ہے نا راویوں کا، شروع سے لے کر محدث سے لے کر صحابی تک، اس کو ہم کہتے ہیں سند۔ سند کا اصل لغوی معنی ہوتا ہے جس پر ہم سہارا لیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اسند الی الجدار، کہ اس شخص نے دیوار کے ساتھ سہارا لیا، کیونکہ متن کا وزن، بوجھ، اس کا سہارا وہ سند پر ہوتا ہے۔ تو سند کیا ہے؟ یعنی وہ راوی جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، یعنی جیسے اگر امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث بیان کریں گے تو امام بخاری سے لے کر جو راوی عن فلاں عن فلاں عن فلاں جا کے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ہم کہتے ہیں سند۔ اور دوسرا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر اسناد۔ اسناد عام طور پر بعض دفعہ سند کے معنی میں ہی بولا جاتا ہے، یعنی سند کہہ لیں یا اسناد کہہ لیں، لیکن اسناد کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ نسبت کرنا، یعنی کسی قول کی یا فعل کی یا تقریر کی نسبت کرنا اللہ کے رسول کی طرف، صحابی کی طرف، تابعی کی طرف یا کسی اور کی طرف۔ تو پھر اسند یسند اسنادا، یعنی نسبت کرنا، کسی اضافت کرنا کسی چیز کی، کسی قول کی یا فعل کی کسی شخصیت کی طرف، تو وہ پھر مصدر کہلائے گا، اس کو کہتے ہیں اسناد۔ لیکن اسناد کا جو لفظ ہے اس کو بطور مترادف کے سند کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے مسند، اور ایک ہوتا ہے المسند۔
المسند وہ راوی جو سند بیان کرنے والا ہوتا ہے اور کسی روایت کی، قول کی، فعل کی نسبت کرتا ہے اللہ کے رسول کی طرف یا کسی اور کی طرف۔ اور مسند جو ہے عام طور پر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو مرفوع ہوتی ہے اور متصل، یعنی اس میں دو شرطیں بیک پائی جاتی ہیں کہ ایک تو وہ قول رسول ہو یا فعل رسول یا تقریر رسول ہو، اور دوسرا اس کی سند بھی متصل ہو، اس کو کہتے ہیں المسند۔ اور جو راوی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، سند بیان کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں المسند۔ اسی طرح جو محدثین ہیں، علم کے حوالے سے محدثین کرام نے کچھ اصطلاحات بنا رکھی ہیں کہ محدث کسے کہیں گے، مسند کسے کہیں گے، اور حافظ کسے کہیں گے، حجت کسے کہیں گے، حاکم کسے کہیں گے۔ تو یہ پہچان کے طور پر یہ محدثین کرام نے یا اصولیین نے، جو اصول حدیث کے جو مؤلفین ہیں، انہوں نے بطور پہچان کے ان کے کچھ نام رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔